شیخ میرا سوال بیسکلی یہ ہے کہ جیسے پرائیویٹ ہاسپٹل میں اگر ایڈمٹ کرا دیتے ہیں کسی کو تو جیسے وہ آئی سی یو میں ایڈمٹ ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ اس کے خرچے آتے ہیں. پھر اس کے بعد ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ اگر سرکاری میں کریں گے تو جان بھی جا سکتی ہے اگر یہاں سے شفٹ کریں گے. تو پھر وہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ صلاح دیتے ہیں انشورنس ہوتا ہے ایسے میں. اس سے ایک ایسے سچویشن کے لیے کیا انشورنس جائز نہیں ہے؟ جان پہ بات آ سکتی ہے. انشورنس جی شیخ جی. میرے بھائی آپ کے سوال کے اندر نا تمویہ ہے، جیسے گھمانا پھرانا کہتے ہیں نا. دنیا کا کوئی ایسی انشورنس کمپنی بتائیے جو کسی بیمار آدمی کو جو بیڈ پہ ہے، جس کا علاج چل رہا ہے، اس بیماری کے لیے کوئی کمپنی انشورنس دے. کیا دنیا میں ایسی کوئی کمپنی ہے جو بیمار آدمی کو انشورنس دے؟ مان لیجئے کسی کو پتا چلا کہ کینسر ہے، کسی کو کینسر ڈیٹیکٹ ہوا، اب جا کے آپ کمپنی سے بتاؤ، انشورنس کمپنی سے کہ بھائی فلاں کو کینسر ہوا ہے، اس کو انشورنس دے دیجئے، کینسر کا علاج کروانا ہے. وہ آپ کو انشورنس دے گی کمپنی؟ قطعاً نہیں دے گی. تو آپ دراصل سوال آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ مجھے خطرہ ہے کہ میں فیوچر میں بیمار نہ ہو جاؤں، میرے پاس پیسہ نہ ہو علاج کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں، تو کیا ابھی سے میں اس کے لیے انشورنس لے سکتا ہوں؟ یہ سوال ہونا چاہیے. تو پہلے آدمی کو بیمار کر کے پھر انشورنس کیوں لے رہے ہیں؟ نہیں شیخ میں سچویشن بتا رہا ہوں کہ ایسے میں مطلب بات آ جاتی. اصل کبھی آج سچویشن کل دیکھیے، آپ کی سچویشن، آپ سچویشن نہیں بتا رہے ہیں، وہ سچویشن سب کو پتا ہے. کئی دفعہ آدمی اس طرح بیمار ہوتا ہے کہ کافی لمبا خرچہ ہوتا ہے، سرکاری ہاسپٹل میں اچھا علاج نہیں ہوتا ہے، پرائیویٹ میں اچھا خاصا خرچہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ اسے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن یہ جو پیسوں کی ضرورت پڑی ہے اسے بیمار ہونے کے بعد پڑی ہے. آپ کا جو سوال ہے وہ دراصل انشورنس لینے کے حکم کے بارے میں ہے، اور انشورنس تو اس بیمار آدمی کو نہیں لینا ہے، انشورنس تو صحت مند آدمی لے گا تبھی اسے انشورنس ملے گا. تو اس لیے سیدھا یہ اس طرح سوال آپ کریں گے نا تو جواب آپ کو غلط آئے گا. آپ کہیے کہ کیا کسی صحت مند آدمی کے لیے انشورنس لینا جائز ہے کیونکہ اسے خطرہ ہے کہ فیوچر میں بیمار ہو جائے گا؟ نہیں شیخ میرا یہ سوال ہے جیسے پیشنٹ کو اگر اس سچویشن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جان بھی جا سکتی ہے، تب میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کاش مجھے لے لینا چاہیے تھا انشورنس پہلے. نہیں آنا چاہیے خیال. اگر پھر سے ایک آپ انشورنس نہیں، اس کا سولوشن یہ ہے کہ آپ جتنی استطاعت ہے اتنا علاج کروائیے، جتنی استطاعت ہے آپ کی اتنا علاج کروائیے، اور علاج کروانے کے لیے حرام کاری نہیں کرنا ہے. اور پہلی بات تو یہ کہ آپ فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہیں. بھائی فیوچر کا علم نہیں ہے آپ کے پاس، آپ بیمار ہوں گے نہیں ہوں گے، تو یہ آپ کی مجبوری نہیں ہے. یہ مجبوری نہیں ہے کہ فیوچر میں میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے. میں بہت تفصیل سے اس پر بات کر چکا ہوں، آپ کہیں پر سرچ کیجئے کہ کیا بیماری کے خطرے سے لائف انشورنس یا جو ہے میڈیکل انشورنس لیا جا سکتا ہے کہ نہیں. یہ نہیں لیا جا سکتا، قطعاً ناجائز ہے، قطعاً حرام ہے. اور اس کے اسباب بھی میں نے بتائے ہیں کہ دیکھیے، حرام کام کا ارتکاب ضرورت کے وقت کرنا جائز ہے، ضرورت کے وقت. لیکن ہماری شریعت میں ضرورت کو ضرورت کہنے کے لیے کچھ شروط ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جس کو آپ ضرورت کہہ رہے ہیں وہ واقعی ہو، وہمی نہ ہو، وہ چیز واقع ہو چکی ہو. یہ جو انشورنس لینے کی بات کر رہا ہے وہ بیمار ہوا نہیں ہے ابھی، تو ضرورت اس کو کہتے ہیں جو واقع ہو چکا ہو. اور یہ فیوچر کی بات کر رہا ہے جس کو کچھ نہیں پتا ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اس اعتبار سے یہ ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ضرورت ہونے کے لیے شرط یہ ہے، یا ضرورت کے لیے حرام کا ارتکاب کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس حرام کام کے ارتکاب سے یقینی طور سے آپ کی وہ ضرورت پوری ہو جانے والی ہو. اور دنیا کا کوئی میڈیکل سائنس یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ بیمار ہیں تو میں آپ کا علاج کروں گا تو آپ صحیح ہو جاؤ گے یقینی طور سے 100%. کوئی گارنٹی نہیں لیتا ہے. تو گویا کہ یقینی طور سے آپ کی ضرورت بھی پوری ہونے والی نہیں ہے، ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں. اسی لیے علماء نے قاعدہ ذکر کیا ہے کہ لا ضرورت فی التداوی، دوا علاج کے بارے میں، علاج معالجہ کے باب میں ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ضرورت وہ ہے کہ اگر ہم حرام کام کا ارتکاب کر لیں تو یقینی طور سے ہماری وہ ضرورت پوری ہو جائے. تو یہ دونوں شرطیں یہاں پر نہیں پائی جا رہی ہیں، لہٰذا علاج معالجے کو ضرورت کہنا ہی صحیح نہیں ہے. اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوء ظن ہے کہ پہلے سے پلان بنا رہے ہیں کہ اتنی خطرناک بیماری مجھے ہو جائے گی جس میں مجھے بڑی رقم کی ضرورت پڑے گی. تو خلاصہ یہ ہے کہ لینا جائز نہیں ہے. جی بھائی.
شیخ آپ نے جیسے کہا کہ جتنی استعداد ہو اتنا ہی علاج کرانا چاہیے، تو یہ تھوڑا سمجھ نہیں آیا، کیونکہ وہ پیشنٹ اگر آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے وینٹیلیٹر پہ، تو اب اس کو مطلب پیسے ختم ہو گئے ہمارے پاس جیسے، تو اب کیا کریں پھر، اور وہاں سرکاری بھی نہیں لے جا اب سکتے. آپ کے پاس پیسے ختم ہو گئے، ایک اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ قرض تلاش کیجئے، وہ بھی نہیں مل رہا ہے تو آپ لے آئیے. آئی سی یو والے بغیر پیسے کے نہیں رکھیں گے آپ کو وہاں پہ، گھر لے آئیے، اللہ کا نام لے کے گھر لے آئیے. زندگی آپ قیامت تک تو زندہ رہنے والے ہیں نہیں، ہے نا، وہ آپ کی استطاعت میں جی نہیں ہے، کیا سر، کریں گے آپ وہاں پہ؟ کیا پتا سر کچھ دن مطلب رکھتے ہیں وہاں پہ تو کیا پتا وہ بچ جاتے ہیں، ایسا ہوتا. میرے یہ بھائی آپ میری یہ بات سوال سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں. جو چیز شیخ آپ کی سمجھ گئے نہیں مطلب ہے، مان لیجئے میرے پاس مان لیجئے بہت زیادہ پیسہ ہے لیکن وہ آپ کا نہیں ہے. اب وہ پیسہ آپ کو اگر نہیں میں دے رہا ہوں، نہیں ملنے والا ہے، تو یہ آپ کی مجبوری ہے، کیا کریں گے؟ آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے، آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے تو اس کے بارے میں کیا کیوں کہہ رہے ہیں کہ کیا پتا وہ بچ جاتا؟ بھائی میرے پاس ہے ہی نہیں وہ چیز. جی شیخ، جی جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ، بارک اللہ فیک.